اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ قرآن مجید کی سورہ حج کی 37ویں آیت ہے کہ جس میں قربانی کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ قربانی جو کی جاتی ہے اس قربانی میں ہمیں اور آپ کو کس چیز پر فوکس کرنا چاہیے اور کس چیز کو ہم لوگ اپنی نظروں میں رکھیں۔ لیکن اس قربانی کے سلسلے میں بات کرنے سے پہلے اسلام سے پہلے یعنی دوران جاہلیت کی ایک رسم تھی، اس رسم کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو اسلام نے آ کے منع کیا اور اسلام نے اسے روکا، پیغمبر اکرم نے اس کی ممانعت کی۔ اسلام سے پہلے دوران جاہلیت میں عرب جاہلی میں یہ رسم تھی کہ قبائل اپنے اپنے اونٹ ذبح کرتے تھے اور ایک مسابقہ ہوتا تھا، ایک ریسنگ ہوتی تھی اور اس میں لوگ اپنے اپنے اونٹ لایا کرتے تھے اور انہیں نہر کرتے تھے، ذبح کرتے تھے۔ اس مسابقے کا نام معاقرہ تھا، یعنی اس میں اونٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ قبائل اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور اپنے مسابقے کے عنوان سے یہ اونٹ ذبح کرتے تھے کہ کون سا قبیلہ کتنے زیادہ اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ اسلام آنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسم پر ممانعت اور پابندی لگائی، کہا کہ لا اقرا فی الاسلام، اسلام میں معاقرہ نہیں ہے، یعنی مسابقے کے طور سے وہ ہوائی حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے اونٹ لایا کرتے تھے، ذبح کرتے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر فخر و مباحثت کیا کرتے تھے۔ اس روش کو اسلام نے ناپسند کیا، پیغمبر نے ناپسند کیا اور کہا کہ یہ رسم ہمارے درمیان سے ہٹنی چاہیے، کہا کہ معاقرہ اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن قربانی جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، رضائے پروردگار کے لیے کی جاتی ہے، فخر و مباحثت کے لیے نہیں کی جاتی ہے۔ یہ قربانی وہ چیز ہے کہ جو ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر ملت میں اپنے اعتبار سے خدا کو راضی اور خوش کرنے کے لیے قربانی پیش کی جاتی رہی ہے، اور اسلام میں بھی قربانی پیش کی گئی ہے اور اس کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ جناب آدم کے بیٹے حابیل و قابیل کا تذکرہ ہے کہ ان دونوں حضرات نے قربانی پیش کی، اللہ کے بارگاہ میں ایک کی قربانی قبول ہوئی، اور اسی طرح سے جناب ابراہیم نے قربانی پیش کی۔ اور یہ سلسلہ قربانی چلتا رہا ہے، یہاں تک کہ اسلام میں بھی حج کے موقع پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ جو حاجی حج کرتے ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ منی کے میدان میں جائیں اور وہاں پر قربانی پیش کریں، اور اعمال حج میں سے ایک عمل اسے قرار دیا گیا ہے، واجب ہے۔ لیکن جو ان کے اوپر کہ جو حج کرتے ہیں، حج میں ان کے اوپر واجب ہوتی ہے، حج کرنے والوں کے اوپر واجب ہے قربانی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اس قربانی کو سنت مؤکدہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، بڑی تاکید کی گئی ہے، مستحب ہے، اسے انجام دینا چاہیے۔ اس میں یہ قربانی ہتیا نہیں ہے بلکہ رضا الہی
اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس میں دوران جاہلیت میں اس طرح سے کیا کرتے تھے لوگ کہ قربانی کرتے تھے تو گوشت اور خون خانہ کعبہ کی دیواروں پہ آویزہ کر دیا کرتے تھے اور خون کو ملا کرتے تھے دیواروں کے اوپر خانہ کعبہ کی، لیکن اسلام نے آ کے اس کو منع کیا۔ اس طرح سے سورہ حج کی آیہ کریمہ ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے تاکہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، خدا تک نہ تو قربانی کا گوشت جانے والا ہے اور نہ تو خدا تک قربانی کا خون جانے والا ہے، خدا تک جو کچھ پہنچنے والا ہے وہ تمہاری جانب سے تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ نیت خالصہ ہے جو اللہ کے لیے آپ نے یہ عمل انجام دیا ہے، تو وہ نیت پہنچے گی، وہ تقویٰ پہنچے گا، وہ پرہیزگاری پہنچے گی اس قربانی کے ذریعے سے۔ ایک بہترین عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے دل کو مال سے وابستہ نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے دل کو خدا سے وابستہ کرتا ہے اور خدا کی راہ میں اپنے مال کو پیش کرتا ہے بعنوان قربانی۔ قربانی ایثار کا درس دیتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کا درس دیتی ہے، سماج میں غربا اور مساکین جو ہیں ان کی فکر کا ہمیں درس دیتی ہے۔ آئیے دیکھیے قربانی کرنے کے بعد کا حکم کیا ہے۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کریے، قربانی میں خود بھی کھائیے اور قانے اور معتر کو بھی کھلائیے۔ وہ لوگ جن کو دے دیا جاتا ہے وہ چپ چاپ لے لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں مانگتے ہیں تو ہر ایک کو یعنی غربا اور مساکین کو دینے کا حکم ہے۔ یعنی اس قربانی کے ذریعے سے ایثار، فداکاری، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قربانی مسلمانوں کے درمیان ایک طرح کا ایک عمل ایسا ہے کہ اگر انجام دے گا تو انسان کے اندر ایثار و فداکاری پیدا ہوگی۔ میں آپ کے سامنے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے سماج میں بھی بات پائی جاتی ہو، یہ قربانی ہے، قربانی کا خون ہے، لہذا بڑا محترم ہے، بہت اچھا ہے، لہذا بہت سے لوگ قربانی کرتے ہیں تو خون میں پنجہ مار کے ہاتھ ہتھیلی رنگین کر کے اپنی دیواروں میں لگاتے ہیں، اپنی چھتوں میں لگاتے ہیں، اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ یہ کس لیے لگاتے ہیں؟ تاکہ یہ معتبر ہو۔ نہیں، دیکھیے خون ہے، خون کو یہ اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ یہ دوران جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ جو دوران جاہلیت کے لوگ انجام دیتے تھے۔ اس قرآن مجید نے اس سے منع کیا ہے کہ دیکھو نہ تو خدا تک گوشت جائے گا اور نہ تو خون جائے گا، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، خدا تک جو چیز پہنچنے والی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے۔ لہذا ہم قربانی کرتے ہوئے اپنی نیت، اپنے خلوص کو مد نظر رکھیں اور غربا اور مساکین کو مد نظر رکھیں کہ اس سے جو ہمیں سبق ملا ہے ایثار کا، فداکاری کا اور غریبوں اور ناتما اور مسکینوں کی مدد کرنے کا جو ہمیں سبق دیا ہے اس قربانی کے ذریعے سے، ہم اس کو ضائع نہ ہونے دیں بلکہ اس کو اپنے لیے آگے رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ قربانی کرنے کے بعد غربا مساکین تک ان کا حق جو بنتا ہے انہیں پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو لہذا قربانی یہ ایک، جیسا کہ سماج اور معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، تو اس کا یہ جواب یہی ہے، قربانی ایک طرح کا درس ایثار ہے، درس فداکاری ہے اور سماج میں غربا مساکین کی مدد کرنے کا ایک جذبہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔